اور ہم نے دیکھا کہ وہاں مریم نواز کے ساتھ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خرم دستگیر، وزیر مملکت سائرہ افضل تارڑ اور طارق فضل چودھری بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اس کا افتتاح کیا اور اس افتتاح کے ساتھ ہی اس کا چاروں طرف سے چرچا ہونا شروع ہو گیا۔ جب یہ افتتاحی تقریب ختم ہوئی، ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاسی اور اس کے علاوہ صحافتی حلقوں میں، تجزیاتی حلقوں میں اس کی چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو مریض حضرات ہیں جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے ہیں، وہاں ان کا چرچا زیادہ ہوا۔ اس انقلابی اقدام سے نہ صرف غریب آدمی کا بھلا ہوگا بلکہ مفت علاج کا حصول یقینی ہو جائے گا۔ قوم، ملک، سلطنت مریم نواز اور نواز شریف کے اس انقلابی اقدام کو سراہتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح سے کل گزشتہ روز ہم نے عمران خان کے اقدام کو سراہا تھا جب پشاور کا کینسر اسپتال انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ بلکہ اس اقدام پر ہم مریم نواز اور اس کی ٹیم کو اور اس اقدام پر بھرپور مبارکباد بھی دیتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ آئیڈیا تو مریم نواز کا ہی تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشن ریفارمز پروگرام ہے، وزیر اعظم ایجوکیشن ریفارمز پروگرام ہے، وہ بھی آئیڈیا مریم نواز کا ہی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ مریم نواز پہلے سے زیادہ جدت کے ساتھ اور پہلے سے زیادہ گرو ہو کر سامنے آ رہی ہیں، ان کی آئیڈیاز میں زیادہ جدت دکھائی دے رہی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مریم نواز چند ہی سالوں میں اپنے اچھوتے آئیڈیاز کے ساتھ ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ ان کے آئیڈیاز کو نہ صرف ناقدین بلکہ میاں محمد نواز شریف بھی سراہتے دکھائی دیے۔ آج کی تقریب میں انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے، آئیے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کا اور ساتھ ہی ساتھ مریم نواز شریف کا، جنہوں نے بہت دلچسپی لی اس پروگرام میں، اور پھر سیکرٹری ہیلتھ کا بھی۔ 1.5 سال سے زیادہ عرصہ تک انہوں نے اس بارے میں جدوجہد کی، مریم نواز، ان کی ٹیم نے، اور آج انہیں مبارکباد بھی ملی۔ مبارکباد وزیر اعظم سے میں ملی، یہ وہی وزیر اعظم ہیں جو ان کے والد صاحب بھی ہیں۔ ان کی چہرے پر مسکراہٹ یہ بات عیا کر رہی تھی کہ بہرحال ان کو کامیابی تو ملی ہے۔ بیماری کی تکلیف اور کرب اور اس کی اذیت وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سے گزر رہا ہو، اور اگر وہ غریب ہو تو وہ تقریباً مر جاتا ہے۔ وزیر اعظم کے اس ہیلتھ پروگرام کی بلا شبہ ابھی تعریف تو ہو رہی ہے، مگر اس کی ٹیم، خاص طور پر مریم نواز شریف، سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، ان سب کو خاص خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں اس میں کسی طرح کی جھول یا بدنظمی غریب اور ساتھ میں مریض شخص کے لیے مہنگا پڑ سکتی ہے۔ ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں بھی ایجوکیشن ریفارمز پروگرام کی تعریف کی تھی، کیونکہ وہ پروگرام خود اپنی تعریف بول رہا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج کا پروگرام خود اپنی تعریف کر رہا ہے، مگر سب سے بڑی بات اس پروگرام کی کڑی نگرانی کرنا اور اس کارڈ کے حصول فوری اور بلا تعطل اس کا فائدہ ملنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کارڈ ہاتھ میں ہو اور اس سے علاج بھی نہ مل سکے تو یہی بہترین اقدام حکومت کے گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے لیے مریم نواز کے اس اچھوتے آئیڈیا کو زنگ بھی لگنے کا خدشہ ہے۔ خاص خیال رکھنا ہوگا کہ وزیر اعظم کے نام پر بننے والے اس پروگرام کی کڑی نگرانی بہت ضروری ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کارڈ کا غلط استعمال ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ محتاج اور ضرورت مند استفادہ حاصل نہ کر سکے اور کوئی اس کا فائدہ اور حاصل کر لے۔ خاص خیال رکھنا ہوگا کہ جس زبردست طریقے سے وزیر اعظم اپنی ساکھ بنا رہے ہیں، وہ ساکھ اس منصوبے کی غیر شفافی سے متاثر نہ ہو۔ یعنی شفافیت انتہائی ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ 2016 کو ختم ہونے میں صرف 2 گھنٹے اور اس سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے۔ کس نے سبز پرچم کی لاج رکھی اور کن شعبوں میں ہم نے کس نوعیت کی کامیابیاں سمیٹی ہیں؟